رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهاديين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. صلوات الله صلى الله عليه وسلم. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم الظلم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات پڑھیں محمد. خاندان عصمت و طہارت پر ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. تمام مومنین مومنات جو مجلسوں میں جہاں جہاں بھی حاضر ہو رہے ہیں، خاص طریقے سے حسینیہ میں، ان سب کی حاجات کو پوری کرنے کے لیے، اور خاص طریقے سے وہ مومنین مومنات جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا ہے، شفا کے لیے کہا ہے، پروردگار ان کو شفا عاجل عنایت فرمائے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد علیہ. قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ جسے قلب قرآن کہا جاتا ہے، اور جس کے فضائل اور مراتب یہ ہیں کہ اگر آپ صرف قربت کی نیت سے تلاوت کر دیں تو 100 حج، اور وہ بھی حج ایسے جو مقبول ہوں، اور اس سے بھی بیشتر، پھر مختلف روایتوں میں الگ الگ اعتبار سے 1000 تک کی روایت ہے، عمرے بھی اور حج بھی. یہ وہ سورہ ہے جس کے لیے یہاں تک کہا گیا ہے احادیث میں کہ ہر انسان کا ایز اے پیرنٹس فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خاص طریقے سے تعلیم دیں. سورہ یاسین. ظاہر ہے اتنے فضائل دیکھنے کے بعد
میں فضائل سورہ یاسین میرا ٹاپک نہیں ہے اور نہ اس کے مطالب کی طرف، صرف ایک رجحان دلا رہا ہوں میں آپ حضرات کا کہ اس کی وجہ کیا ہے، آخر علت کیا ہے، غرض کیا ہے۔ چونکہ 12ویں آیہ کریمہ سورہ یاسین کی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، سارے فضائل کا دار و مدار سورہ یاسین کا سمٹ کر آیا اس 12ویں آیت میں، جہاں پر مفسرین کے درمیان میں اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے اپنے ذہن کے اعتبار سے لوگوں نے کوششیں کی، اور جب نزول کا وقت ہوا، شان نزول کے سلسلے میں بھی لوگوں نے کوششیں کی۔ حد ہے کہ بولنے والے افراد پیچھے نہیں رہتے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی بجائے اس کے کہ پوچھتے کہ سرکار آپ ہی فرما دیجئے کہ امام مبین سے مراد کیا ہے، تو انہوں نے بھی اپنے اپنے اعتبار سے جتنا بھی علم تھا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا نام تو آ ہی جائے گا کم سے کم، اور انہوں نے بتایا کہ سرکار ہم بتائیں اس کا مطلب کیا ہے۔ تو آپ نے موقع دیا اور کہا اس کے مراد جو ہے توریت، آپ نے فرمایا لا، نہیں جی، آپ نے فرمایا نہیں، اور دوسرے صاحب اٹھے، انہوں نے فرمایا کہ میں بتاؤں اس کا مطلب، انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے تم بھی بتاؤ، کہ اس کا مطلب زبور، ہم نے فرمایا نہیں، بیٹھ جاؤ، وہ بھی بیٹھ گئے۔ اور ایک صاحب اور اٹھے، انہوں نے کہا کہ سرکار میں بتاؤں، کہ اس کا مطلب انجیل، ہم نے فرمایا نہیں، بیٹھ جاؤ۔ اب یہ بتا رہے ہیں اور پیغمبر کا ایک ہی جواب ہے نہیں نہیں نہیں۔ اتنے میں کائنات کا مشکل کشا ابو تراب مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام جیسے ہی سامنے سے تشریف لائے تو پیغمبر نے بلند آواز سے فرمایا ھذا امام مبین۔ عزیزو محترم سامعین، آپ کی پاک و پاکیزہ سماعت کے لیے ضرورت امام، جو ہر دور میں ضرورت رہی ہے، کسی کوئی مانے یا نہ مانے، اور چاہے وہ اپنی مرضی ہی سے بنا لے، لیکن ضرورت ہر ایک کو رہی، ہر سماج میں، ہر کلچر میں، دنیا کے ہر خطے میں، جہاں بھی آپ دیکھ لیں، ضرورت امام ہر ایک نے محسوس کی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ کچھ چیزیں میں تمہید میں آپ کے سامنے آج ذرا سا پیش کروں گا تاکہ اگلی آئندہ آنے والی تقریروں میں مدد لے سکوں، اور اس میں سے یہ ہے کہ امام والے تو بہت سے ہیں، چونکہ ایسا کوئی نہیں ہے جو امام سے خالی ہو۔ اب مثلا مشہور و معروف جو 4 امام ہیں لوگوں کے، ان میں سے ہیں امام والے ہیں، شافعی ہیں، وہ امام والے کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، امام مانتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں، اور مالکی ہیں، وہ امام مالک کو امام مانتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل، حنبلی حضرات ہیں، وہ ان کو امام مانتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ وہ ان کو مانتے ہیں امام۔ تو امام ہیں سب کے پاس، اور بھی ہیں، اس کے علاوہ ضرورت نہیں ہے کسی درگاہ شریف کا نام لوں یا کسی ایسے امام کا نام لوں جو کسی مسجد سے منسوب ہو، تو وہ آپ کے اذہان عالیہ پہنچ سکتے ہیں ان جگہوں پر۔ بہت سارے امام ہیں، تعداد نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں امام، لیکن یہ اللہ کا نہ جانے تحفہ ہے، ہدیہ ہے، فضل و کرم ہے، معجزہ ہے کہ صرف ایک فرقہ شیعہ اثنا عشری امامیہ کہلاتا ہے۔ توجہ فرمائیں گے آپ، امام ہر ایک کے پاس ہے، لیکن یہ فخر ہے، ہم لوگ جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ اللہ کا لطف و کرم ہے، فضل ہے، عنایت ہے، گفٹ ہے، معجزہ ہے اس کا کہ امامیہ ہم ہی کہلاتے ہیں۔ صرف ہماری پہچان امامیہ، کمال ہے۔ 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ جیسا ہم نے امام کو پہچانا، مانا، اتباع کی، اطاعت کی، فرما برداری کی،
جیسا ہم نے امام کو فالو کیا، جیسا ہم امام کے پیچھے پیچھے چلے، جیسا ہم نے امام سے کسب کیا، کسب فیض کیا، کسب علم کیا، معرفت حاصل کی، کسی اور قوم نے نہیں کی اپنے امام سے، یا تو یہ ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ ان کے امام ایسے تھے ہی نہیں، ہمارے امام کچھ ایسے درجے پر معین ہیں کہ دنیا میں کسی کے پاس بھی کوئی امام نہیں ہے ایسا۔ اس کا مطلب منسوب اور منسوس من اللہ سبحانہ و تعالی صرف ہمارے پاس ہے، اور وہ آسان چیز نہیں ہے کہ جس کو اللہ رب العزت امام بنا کر بھیجے، ہادی بنا کر بھیجے، تو اب اس کے صفات ہیں، وہ صفات کی طرف بھی بحث نہیں کرنا ہے، بہت لمبی تقریریں چاہیے اس کے لیے، اور میرے پاس صرف 5 تقریریں ہیں۔ بہرحال پنجتنی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، انشاءاللہ ممکن ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ کوئی اشارہ ملے گا تو پھر اس سلسلہ امامت کو جو ہے وہ گفتگو کی جائے گی۔ ذرا بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو مجھے اس گفتگو کو اسے انداز سے لینا ہے، تو تمہیدی منزل میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک جملہ معترضہ کی شکل میں ہے، اور اسے تمہید بھی نہ مانیے، جملہ معترضہ میں نے خود ہی کہہ دیا پہلے سے، صاحبان عقل و فہم کا مجمع ہے اور بہترین ذوق سماعت رکھنے والے افراد موجود ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بتائیے کہ آپ کوئی بھی کائنات میں جس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں، محبت کا اصول کیا ہے؟ میرا چھوٹا سا سوال ہے آپ سے، بات کرنے میں مزہ آئے گا پھر۔ کسی سے بھی آپ محبت کرتے ہیں تو محبت کرنے کا اصول کیا ہے؟ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں تک میں سمجھاؤں، میری اصلاح کیجیے گا اگر غلط ہے، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا دائرہ کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا دوست کون ہے، اس کا دشمن کون ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا، جو اس کا دوست ہو اس سے بھی آپ محبت کریں، اور جو اس کا دشمن ہو اس سے آپ نفرت کریں۔ میں سمجھتا ہوں اس میں نہ کسی حدیث کے سنانے کی ضرورت ہے اور نہ کسی آیت کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے، سینسیبل چیز بات کر رہا ہوں، عقل کے دائرے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ فطرت کا تقاضا ہے کہ جس سے بھی آپ محبت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جسے چاہتا ہے آپ اسے بھی چاہیں، وہ جس سے محبت کرتا ہے آپ بھی اس سے محبت کریں، وہ جس سے نفرت کرتا ہے آپ بھی اس سے نفرت کریں۔ تو ہم جو 12 ائمہ کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، 14 معصومین کو مانتے ہیں، تو ان کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ یہ جس سے محبت کریں ہم ان سے محبت کریں، یہ جسے اپنا کہیں ہم اسے اپنا کہیں، یہ جسے اپنی محفل سے بھگا دیں ہم بھی اپنے دل میں انہیں نہ رکھیں کم سے کم۔ بڑا زور لگایا جا رہا ہے اس چیز کو ذہنوں سے نکالنے کے لیے، بڑا زور لگایا جا رہا ہے۔ میں بالکل، آپ بتائیے، ایک بچے سے آپ محبت کرتے ہیں اور بچے کا دشمن ہو کوئی آپ کے سامنے، کیا کریں گے آپ؟ اسے گلے لگیں گے؟ اس سے کہیں گے صاحب اللہ نے اتحاد کے لیے کہا ہے آجا گلے مل لے؟ اپنی اولاد آپ کو بڑی پیاری ہے، اہل بیت کا مقام کہاں رکھا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، یہ بتا دیں۔ والدین، اقربا، اعزاء، اولاد، عزت، مال، یہی چیزیں تو ہیں نا، منصب، آپ کی دنیاوی حیثیت میں یہی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کے متعلق مجھے انصاف سے بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے، ہر انسان سے پوچھ رہا ہوں میں، فرش اعضا کی قسم دے کے پوچھ رہا ہوں، اہل بیت طاہرین کا درجہ ہمارے ذہن میں کہاں ہے؟ کتنا ہے یہ بتا دیں۔ جتنی اولاد سے محبت کرتے ہیں اتنا، والدین سے محبت کرتے ہیں اتنا درجہ، اعزاء اور اقربا سے اور اپنی عزت سے اور اپنے مال سے اور اپنے منصب سے اور اپنی کرسی سے، اپنے اقتدار سے جتنی محبت کرتے ہیں اتنا؟ تو آپ سب کے جواب ایک ہے، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کی محبت میں اولاد کو قربان کر دیں گے، اپنا سر قلم کرا دیں گے، اپنی جان دے دیں گے، اپنا مال لٹا دیں گے، ہماری عزت کوئی عزت نہیں، جو کچھ عزت ہے ان کے دروازے سے ملتی ہے۔ یہی ہے نا سب کا جواب؟ آپ میرے ساتھ متحد ہیں، متفق ہیں؟ تو مجھے پھر بتائیے کہ اگر یہ صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے کہ اہل بیت طاہرین کا درجہ ان سے کہیں زیادہ ہے، آپ کی ناموس کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے چاہنے والوں کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے ابا حضور کو، آپ کے دادا کو کوئی برا کہے، ذرا سا حق تلفی کر دے،
تو آپ سارے رشتے توڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آپ کی اولاد سے، گھر والوں سے، ناموس سے ذرا سا کوئی ادھر سے ادھر ہو جائے، کتنا ہی قریب ترین کیوں نہ ہو، بڑا بہترین دوست آپ نے بنایا، اور جناب ایک دن جو ہے گھر تشریف لے آئے، آپ نے دعوت کی، اور اس نے ایسی حرکت کی کہ جو باپ برداشت نہ کر سکے. جب گفتگو آئی تو اس کے خلاف بولتا ہے، آپ کی اولاد کے خلاف بولتا ہے. کیا کیجئے گا؟ رشتہ رکھیے گا، دوستی برقرار رکھیے گا. میرا پھر سوال یہی ہے کہ اہل بیت طاہرین کا مقام ہم نے کہاں رکھا ہے؟ اگر یہ چیز سمجھ میں آ گئی، یہ میری تمہید ہے آج کی، کہ یہ اسٹیٹس جو ہے ہم بنا کے رکھیں پہلے کہ اہل بیت کا درجہ کہاں تک ہے. اب اگر کوئی بھی بولنے والا ہو، کسی بھی لباس میں ہو، چاہے وہ امام ابا قبا میں ہو، لمبی داڑھی ہو، آیت اللہ ہو، مجتہد ہو، حجت الاسلام ہو، علامہ دہر ہو، خطیب اعظم ہو، کوئی بھی ہو، ہمارا کچھ نہیں لگتا جب تک کہ اہل بیت طاہرین کی عزت و حرمت کا خیال نہ کرے اور ان کی ولایت میں سرشار نہ ہو. اس میں نہ کسی مجتہد کے خلاف بول رہا ہوں میں، نہ کسی مومن کے خلاف بول رہا ہوں، اس لیے کہ مومن بنتے ہیں ان کے در سے، آیت اللہ بنتے ہیں ان کے در سے، اقتدار ملتا ہے ان کے در سے، عزت و آبرو ملتی ہے ان کے در سے، مقام ملتا ہے ان کے در سے، منصب ملتا ہے ان کے در سے، رزق ملتا ہے ان کے در سے، حیات ملتی ہے ان کے در سے. تو اس میں کچھ سوچنے کی بات ہی نہیں ہے. اہل بیت کے مقابلے میں یہ چوں چرا نہیں ہونی چاہیے. فلاں صاحب نے یہ کہا ہے، فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا ہے. ارے بھائی، اہل بیت کا مقام جو تھا وہ ہے، وہی رہے گا. یہ بدلنے والی شے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ولایت مطلقہ ہے، اور بغیر ولایت کے اللہ نہیں ملتا، توحید نہیں ملتی، کلمہ نامکمل ہے. کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ ولایت کو تسلیم نہ کر لے. صلوات تو پڑھ دے محمد و آل محمد پر. جی، تو یہ ضروری ہے کہ پہلے ہم اس کی معرفت کریں، پہچانیں، اور اگر ہم نے جتنا جو ہے معرفت اس درجے میں حاصل کر لی، اتنا ہی مقام ہمارا بڑھتا جائے گا، اور عزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس در سے وابستہ ہونے سے ملتی ہے. اس کے علاوہ کوئی صاحب یہ کہیں سب کچھ حاصل کر لیں اہل بیت کے نام پر، جب غرض ہو مولا یہ چاہیے، مولا یہ چاہیے، اور جب اپنا کام نکل گیا، کوئی کرسی، کوئی اقتدار، کوئی منصب، اور اس کے بعد کتنا ناشکرا ہے یہ انسان کہ آل محمد ہی کے بارے میں گفتگو شروع کر دے. قلم اٹھائے، علم ملا ہے اس در سے، اور علم کا استعمال بھی ادھر شروع کرے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے ضروری ہے طہارت نسب، ماں کی شرافت کا ہونا بہت ضروری ہے. سچا عزادار کی جو قیمت ہے نا، سچے عزادار کی، فرش عزا پہ بیٹھنے والے کی، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنے پڑھے ہوئے ہیں آپ، ڈگری کتنی ہے، پروفیسر ہیں آپ، ڈاکٹر ہیں، ایم ڈی ہیں، ایم بی بی ایس ہیں، انجینئر ہیں، مولانا ہیں، فلاں ہیں. کچھ نہیں دیکھا جاتا. آپ سچے عزادار ہیں، سب کچھ ہیں. عزادار جب ہوں گے اچھے بہترین، ولایت میں سرشار، جب ماں کا دامن پاک ہوگا. اگر ماں کا دامن پاکیزہ رہا ہے تو پھر انسان ہمیشہ پوری زندگی ولایت آل محمد میں گزارے گا. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم. توجہ فرمائے، کیوں مانتے ہیں ہم، کیوں تسلیم کرتے ہیں؟ قرآن مجید سے کوئی باہر سلسلہ نہیں ہے. جن کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے مان لیتے ہیں. منصوص من اللہ، اللہ کی طرف سے وہ علم پڑھا کر بھیجتا ہے. اور اس پر آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں کہ امام ہوتا ہی وہ ہے کہ جو یہاں آ کر کسی کے سامنے زانو ادب طے نہ کرے، یہاں کسی کے سامنے زانو ادب طے نہ کرے. رہبر وہی ہوتا ہے. اب یہ دوسری بات ہے، لوگ جو ہیں لغوی معنی میں اپنے مطلب کے حساب سے گھس جاتے ہیں، لغوی معنی ڈھونڈتے ہیں زیادہ تر، چونکہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. ایک لغت کا سہارا لیتے ہیں، پھر ایک اصطلاح کا سہارا لیتے ہیں. اب ان سے پوچھے کہ صاحب امام کے معنی کیا ہیں،
اب امام کے معنی لغت کے اعتبار سے اپنے اعتبار سے ڈھال لیے. جو بھی بادشاہ ہو وہ امام ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ جو بھی بادشاہ ہو وہ امام ہے، معنی ڈھال لی. اچھا آپ نے لغت سے معنی لیے؟ کہنے لگے ہاں ہم نے لغت سے لیے، یہ لغت ہے ہمارے پاس، اس میں لکھا ہے. ٹھیک ہے بھائی، ایک بات بتائیے، آپ صلاۃ کے میننگ کیا لیے آپ نے؟ بھائی صلاۃ کی میننگ آپ نے کہاں سے لی ہے؟ صلاۃ میں کیا ہے آپ کے یہاں؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، سلام ہے، ذکر ہے؟ کہتے ہیں ہے. تو آپ بتائیے اس کی میننگ صلاۃ میں کہاں ہے؟ مجھے آپ بتا دیجئے. لغت میں صلاۃ کی میننگ تو صرف دعا ہے. صبح آئیے فجر کے وقت، اپنے بچوں کے لیے، عیال کے لیے، اپنے لیے دعا کی، ہاتھ اٹھائے اور چلے جائیے، ہو گئی نماز، صلاۃ ہو گئی. ظہر کے وقت آئیے، ہاتھ بلند کیجئے، دعا کیجئے، چلے جائیے. عصر کے وقت آئیے، ہاتھ بلند کیجئے، دعا کیجئے، چلے جائیے. مغرب عشاء، ہو گئی صلاۃ. تو لغت میں معنی کیا ہے صلاۃ کے؟ دعا. آپ نے یہ کہاں سے نکالے؟ دیکھا نا، جب اپنے مطلب کی بات آئی تو آپ نے قیام بھی نکال لیا، رکوع بھی نکال لیا، سجدہ بھی نکال لیا. کہ لگے نہیں آپ کو پتہ نہیں. اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح سے نماز پڑھا کرو جیسا تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. تو پھر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میرے بھائی، یہ بتائیے حضور کیسے نماز پڑھتے تھے؟ کہاں ہاتھ رکھتے تھے؟ سینے پہ رکھتے تھے؟ پیٹ پہ رکھتے تھے؟ جسم کے کس حصے پہ ہاتھ رکھتے تھے؟ کس عالم میں؟ کہنے لگے ہم نے نہیں دیکھا مگر ایک نماز دیکھنے میں آئی. چلیے صاحب، شکر ہے خدا کا آپ نے کچھ تو دیکھا زندگی میں. وہ آپ کے بزرگوں نے نماز دیکھی ہوگی حضور کو پڑھتے ہوئے. تو یہ حدیث ہے کہ تم اس طرح سے نماز پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. ٹھیک ہے، تو کیسے پڑھتے ہوئے دیکھی نماز؟ کہنے لگے صاحب ہم نے بس کیا پوچھتے ہیں آپ، ہم نے کیسے پڑھتے ہوئے دیکھی. مسجد بھی کوئی عام مسجد نہیں، خاص مسجد، سب سے زیادہ حرمت والی مسجد، مسجد النبی. اور پڑھانے والا وہ کون ہے؟ خاتم النبیین. کائنات میں سب سے افضل ترین نماز پڑھانے والا. اور نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ وہ ہیں صحابہ کرام. جتنے بھی ہیں سب پیچھے جتنے بھی ہیں وہ سب نبی کی صحبت میں، وہ سب کے سب صحابہ، وہ نماز پڑھنے والے. اچھا تو پھر کیا دیکھا بھائی آپ نے؟ کہنے لگے ہوا یہ کہ عادت کے خلاف جب سجدہ اتنا لمبا ہو گیا تو بار ہوا ہمارے ذہنوں پر. ظاہر ہونا ہی چاہیے تھا. ہاں آپ کو برداشت کہاں ہے؟ تو پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے جب اتنا لمبا سجدہ ہوا تو ہم میں سے نہ جانے کتنے تھے، ہم نے سر اٹھا اٹھا کے دیکھا کہ ہو کیا گیا. آج عادت تھی اتنی مرتبہ پڑھتے تھے، آج تو 70 سے گزر گئے. اتنی مرتبہ پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. تو اب جو سر اٹھا کے دیکھا، کہا بھئی کیا دیکھا؟ کہا ہم نے دیکھا کہ حضور تو قبلے کی طرف ہیں اور پشت مبارک پر حسین پیغمبر کا نواسا وہ ہماری طرف ہمیں دیکھ رہا ہے. پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے بس تھا کیا، ہم نے جیسے ہی حسین کو دیکھا سر سجدے میں رکھ دیا. میں نے کہا سبحان اللہ، کم سے کم اتنا تو پتا چل گیا کہ امام کی فضیلت ہی یہ ہے کہ امام کو دیکھتے ہی سجدے ہو جاتے ہیں. اچھا اب آپ بتائیے، آپ نے بھائی اگر یہ دیکھا ہے، ایسی نماز آپ نے دیکھی ہے تو ایسی نماز پڑھیے گا؟ آپ بتائیے، نماز پڑھیے گا ایسی؟ پڑھ کے دکھائیے. آپ کہتے نہیں ہم ایسی نماز تو نہیں پڑھ سکتے. تو آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ پیغمبر نے کہا ہے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے تم نماز پڑھا کرو. تب تم نے پیغمبر کو دیکھا کہ پیغمبر سجدے میں اٹھتے ہی نہیں، سجدے سے سر اٹھتا ہی نہیں، اور حسین جو ہے وہ پشت کے اوپر ہیں. اور آپ کا کام کیا ہے؟ آپ بھی سجدے میں رہیے، پڑھتے رہیے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. سجدہ مکمل نہیں ہوگا. کب تک نہیں ہوگا؟ جب تک حسین اپنی مرضی سے اتر نہ جائے. اللہ اکبر. پیغمبر بھی منتظر ہیں کس کے؟ حسین ابن علی کے. یا یوں کہیے کہ پیغمبر منتظر ہیں اللہ کے حکم کے.
اصل تو یہی بات ہے نا، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ٹھیک ہے، تو یہ تو وحی کا پابند ہے۔ اچھا جب وحی کا پابند ہے تو پیغمبر منتظر ہے، اللہ کی طرف سے حکم آئے تو سر اٹھاؤں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، میں کہہ گیا جملہ، اللہ کی طرف سے حکم آئے تو سر اٹھاؤں۔ امام ہے پشت پر، امام کے مقابلے میں نبوت، وہ بھی ختم نبوت، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ختم نبوت، سر اٹھانے کو تیار نہیں ہے اس لیے کہ امام ہے۔ ارے کاش امام کی معرفت تو کر لیں، ذرا صلوات تو پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ جب تک وحی نہ آ جائے، جبریل نہ آ جائے، جبریل امین آئے، کب آئے؟ جب بیٹھے تھے حضور، جیسے ہی حسین ابن علی پشت پر آئے تھے، جب ہی آئے تھے جبریل کہ سرکار سر نہ اٹھائیے گا، اس لیے کہ حسین آپ کی پشت پر ہیں۔ جب تک یہ اپنی مرضی سے نہ اتریں آپ سر بلند نہ کیجیے گا۔ کمال ہے۔ اور نماز عبادتوں میں افضل ترین نماز، اول ما سئل فی الحشر الصلاۃ، میدان محشر میں جس سے سوال کیا جائے گا وہ نماز، اور نماز کی معراج سجدہ، توجہ فرمائیں، نماز کی معراج سجدہ، اور پڑھانے والا سب سے افضل کائنات کا، نہ اس سے پہلے کوئی نہ اس کے بعد کوئی، جگہ سب سے افضل مسجد نبوی، اور اس کا حال یہ ہے کہ اگر حسین پشت مبارک پر آ جائیں تو پیغمبر سر بلند نہ کریں۔ پہچانو ذرا امام کی معرفت تو کرو، یہ کون ہے امام؟ جو مقصد نبی ہے، جو مقصد دین ہے۔ اب جب حسین اتر گئے تو سر بلند کیا، تو بھائی نماز کا فلسفہ کیا ہوا؟ نماز میں کیا ہوا یہ بتائیے۔ جب نماز پڑھتے ہوئے آپ نے یہ منظر دیکھا، اور روایتوں میں ہے کہ بہت سو نے سر اٹھائے، اب مجھے نہیں پتا کہ کتنی مرتبہ سجدہ کیا، ظاہر نماز میں ہر رکعت میں 2 ہی سجدے ہوتے ہیں، تو اگر 2 سے زیادہ اضافہ ہو گیا مجھے نہیں پتا، مجھے آپ بتائیے گا، پھر دیکھ کر شکیات نماز میں یا توضیح المسائل اپنی اپنی جگہ اٹھا کر کہ نماز کس کی صحیح رہی کس کی غلط۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، توجہ کیجئے گا، وہ مجھے آپ بتائیے گا سجدے اگر زیادہ ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے اور کس نے کیا کیا ہوگا، توجہ کیجئے گا۔ تو بھائی آپ چلے کیوں نہیں گئے؟ اگر یہ تھا کہ حسین اتر ہی نہیں رہے تو چلے جاتے، کہنے لگے نہیں بھاگ تو سکتے نہیں تھے، کیوں میدان تھوڑا ہی تھا، گھرے ہوئے تھے، مسجد تھی، ہائے ہائے ہائے، توجہ کیجئے گا، جا نہیں سکتے، کیوں؟ مسجد میں تھے۔ پھر میں نے کہا نہیں اصل بات یہ نہیں، اصلی بات کچھ اور ہے جس کو آپ چھپا رہے ہیں، بات کیا ہے؟ کہنے لگے دیکھیے بات تو سیدھی سیدھی ہے، نبی نے ہمیں دین دیا ہے، نماز دی ہے، روزہ دیا ہے، حج دیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، سب کچھ سکھایا ہے، مگر جنت ملے گی حسین سے۔ جنت ملے گی حسین سے، اس لیے کہ جنت کے سردار تو یہ ہیں، تو ہم جا تو سکتے نہیں ہیں۔ اچھا اتنا ضرور ہو گیا کم سے کم، قرآن مجید کے سورہ جمعہ میں، ماشاءاللہ آپ سبھی نمازی ہیں اور نماز جمعہ میں بھی آپ حسینیہ میں تشریف لاتے ہوں گے، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ہوا کیا، کس لیے آئی یہ آیت؟ دیکھیے تھوڑا سا لنک دیکھیے دونوں میں، آیت کس لیے آئی؟ پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، شام کا قافلہ ادھر سے گزرا ڈھول تماشا بجاتے ہوئے، تجار تجارتی والے، اور انہوں نے سنا ترکو کا قائمہ، اللہ کہتا ہے میرے حبیب یہ تجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بھروسہ مسجد میں بھی نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے یعنی کہیں تو اور چھوڑیے، مسجد سے تو کم سے کم نہیں جانا چاہیے بھائی، لیکن مسجد سے بھی مل گئی ہمیں، قرآن سے سند مل گئی، سورہ جمعہ 28ویں پارے میں، اور نماز جمعہ میں سورہ جمعہ پڑھا جاتا ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا۔ میرے حبیب ترکو کا قائمہ، یہ لوگ ایسے ہیں تجھے تنہا چھوڑ کے چلے گئے، کیوں؟ ڈھول تماشے کے لیے چلے گئے، نماز چھوڑ کر، حبیب مصطفیٰ کو چھوڑ کر، نبی کو چھوڑ کر یہ لوگ چلے گئے۔ مگر کسی روایت میں نہیں ملا، قسم خدا کی، ابو ہریرہ کی بھی روایت میں نہیں ہے
کسی روایت میں مجھے نہیں ملا کہ جس دن سے حسین پشت رسالت پر سوار ہوئے اس دن سے کبھی نہیں ملتا کہ کوئی مسجد سے بھاگا ہو۔ صلوات تو پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ایک صلوات پڑھ دیں گے بلند ترین ذرا؟ توجہ فرما رہے ہیں۔ تو ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے، امام کی معرفت کی ضرورت ہے۔ جتنا آپ معرفت کریں گے اتنا ہی حصول ہوگا، نبی سے قربت حاصل ہوگی، یہ وسیلہ ہے۔ اچھا 2012 میں آپ کو ایک خبر تو معلوم ہی ہوگی نا، جو 2012 گزر چکا، 2012 کا 12واں مہینہ دسمبر، اور اس کی تاریخ کون سی تھی؟ 12 دسمبر، کبھی نہیں بھول سکتے نا، خاص طریقے سے نارتھ امریکہ والے تو بھول ہی نہیں سکتے، ہے نا جی۔ 2012 دسمبر اور 12 دسمبر، جس میں ڈکلیئر ہو چکا تھا جناب کیا ہو جائے گا، قیامت آ رہی ہے۔ اس کا عالم کیا ہوا، پوری دنیا میں ایک ہیجانی کیفیت ہو گئی۔ لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، ممبر رسول کی قسم اور آپ کو فرش اعظا کی قسم، مجھے آپ بتائیے کوئی بھی فرش اعظا پہ بیٹھنے والا حسینی مولا کائنات کا پر ایمان رکھنے والا کوئی تھا ہراساں؟ کسی کا چہرے کے اوپر آپ نے دیکھے ہیں کہ صاحب وہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں، قیامت آ رہی ہے؟ پوری دنیا میں ہیجانی کیفیت تھی، تیاریاں ہو رہی ہیں، صاحب قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ اچھا یہ کمال ہے کہ قیامت بھی لوگوں کو 12 کے نام سے یاد آئی، یہ بھی کمال ہے۔ 2012 12 دسمبر جی قیامت یاد آئی۔ ہم نے کہا ہم مطمئن ہیں، جس کی قیامت آئے وہ جانے، ہماری قیامت تو نہیں آ سکتی۔ کہنے لگے کیسے بھائی، کیسے نہیں آ سکتی؟ اپنے اپنے اصول کا فرق ہے، آپ اپنے اصول صحیح کر لیں قیامت نہیں آئے گی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ فرما رہے ہیں، اپنے اصول صحیح کر لیں قیامت نہیں آئے گی۔ آپ نے اصول صحیح مانے کہاں ہیں؟ ہم نے کہا اصول دین، دین کے اصول آپ کے کتنے ہیں؟ سنائیے ذرا سا، حافظ صاحب آپ سنائیے۔ کہنے لگے مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا اتنا بھی ہمیں یاد نہیں ہے کہ اصول دین کتنے ہیں؟ میں نے کہا ذرا سنائیے۔ کہتے ہیں اول توحید، دوسرے نبوت اور تیسرے قیامت۔ ہو گئی جناب؟ اب آپ بتائیے، توحید کا تو مسئلہ جانتے ہی ہیں آپ، وہ آپ اپنے عقیدے کے اعتبار سے دیکھیے کہاں دیکھیں گے، کس تخت پہ دیکھیں گے۔ مگر جہاں نبوت کا مسئلہ ہے، ختم نبوت، تو ختم نبوت کو تو آپ مانتے ہی ہیں، وہ بھی کس اعتبار سے مانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں 28 سفر، آپ مانتے ہیں 12 وفات۔ یہ بھی کمال ہے، 12 والی بات ہے، اس سے بھی آگے نہیں گئے۔ میں نے کہا یہ 12 کیوں مانتے ہیں بھائی؟ کہنے لگے آئے تھے 12 میں، گئے بھی 12 میں، اس لیے ہم 12 وفات مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، ساری چیزیں اسی میں منائی جاتی ہیں۔ میں نے کہا کم سے کم اتنا تو آپ نے مان لیا کہ نبی کتنا ہی معظم ہو، آتا بھی 12 میں ہے، جاتا بھی 12 میں ہے۔ جی آپ اتنا تو کم سے کم مانتے ہیں، تو یہ لفظ 12 کو اگر تھوڑا سا آپ ذہن پہ زور دیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اصول کتنے ہیں آپ کے؟ 3، اول توحید، دوسرے نبوت اور تیسرے قیامت۔ تو بھئی قیامت تو آنی ہے آپ کی، اس لیے کہ نبی تو ہیں نہیں آپ کے، نبی تو چلے گئے۔ توحید کے بعد نبوت، اور نبوت کے لیے آپ کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہم سے پوچھو، ہم تو نبی کو زندہ مانتے ہیں۔ تو آپ کے نبی چلے گئے، جب نبی چلے گئے تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ قیامت۔ تو اب آپ قیامت میں ہیں، لیکن آپ ہم سے پوچھئے کہ صاحب آپ کی قیامت کیوں نہیں ہے؟ ہماری قیامت اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے قیامت اور نبوت کے درمیان میں مضبوط اور محکم رشتہ امامت کو مانا ہے، اور امامت قائم ہے۔ صلوات تو پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ہم نے اس محکم کو اور مضبوط رشتے کو تسلیم کیا ہے، یہ وسیلہ ہیں ہمارے، یہ امام ہے۔ تو امامت کے رشتے کو اگر آپ نے تسلیم کر لیا ہوتا تو بھاگتے نہ پھرتے قیامت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے۔ اس لیے کوئی بھی پوری دنیا میں شیعان حیدر کرار مطمئن ہے، سب کو پتا ہے کہ
کہ اس وقت تک قیامت آ نہیں سکتی جب تک کہ امام آ نہ جائے. اور یہ بھی سب مانتے ہیں سبحان اللہ, اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے, صحیح مسلم کی روایت پیش کر رہا ہوں میں, آخری آنے والے کے لیے لکھا ہے کہ کہاں سے آئیں گے؟ کعبہ, وہاں سے ظہور ہوگا. کون ہوگا بھائی؟ کہاں سے ہوگا؟ کس خاندان سے, کس قبیلے سے, کہاں سے؟ تو اب وہ سب کے سب کہتے ہیں اسی خاندان کو, اس کے علاوہ کوئی خاندان نہیں لکھا انہوں نے. وہی خاندان لکھا ہے مولا کائنات والا, وہی خاندان لکھا ہے پیغمبر والا. تو میں نے کہا بھائی اب ایک بات بتائیے, آخر کے ماننے کے لیے آپ سب تیار ہیں, یہ بھی ماننے کو تیار ہیں کہ خاندان یہی ہے, یہ بھی ماننے کو تیار ہیں کہ کعبے سے ظہور ہوگا. اچھا اللہ کی سنت آپ بھول گئے, وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اللہ اپنی سنت بدلتا نہیں ہے, سنت قائم رہتی ہے. سنت اس کی یہ ہے کہ وہ آخر کو اول سے ملا دیتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, توجہ کیجئے گا. اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ آخر کو اول سے ملا دیتا ہے. تو اب آخر کیا ہے؟ کعبے سے ظہور ہوگا. آخر کیا ہے؟ اس خاندان سے ہوگا. تو اول کیا ہے؟ اول وہی ہے علی ابن ابی طالب. ظہور کہاں سے ہوا؟ کعبے سے ہوا ہے نا. تو آپ آخر میں جو ماننے چلے ہیں, اگر پہلے ہی سے مان لیے ہوتے, اگر آپ پہلے ہی سے مان لیے ہوتے تو کوئی بھی فساد نہیں ہے, جھگڑا نہیں ہے, آپ ہمارے بھائی ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. تو جو آپ آخر میں آپ ماننے چلے ہیں یہ ظہور ہوگا. پھر آپ کے ہاں یہ بھی باقاعدہ طریقے سے لکھا ہے کہ بھائی جب وہ آئیں گے کیا کریں گے, یہ تو بتا دیں کم سے کم کیا کریں گے. کہتے ہیں دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے, صحاح کی روایت, دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اور کون آئے گا؟ تو اب یہ سب کی کتابیں ہیں, کوئی خالی صرف مسلمانوں کی کتابیں نہیں ہیں, نان مسلم کی کتابوں میں بھی سب پڑھے لکھے افراد کا مجمع ہے کہ چرخ چہارم سے مریم کا لال جناب عیسیٰ روح اللہ وہ تشریف لائیں گے. انتظار کر رہے ہیں کہ کب آئیں, کب میں آؤں, کب مصلی بچھاؤں, کب میں پیچھے نماز پڑھوں. ٹھیک ہے, یہاں تک سب مانتے ہیں. تو میرے بھائی فیصلہ ہو جائے. آج ایک فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. یہ یہاں پر اتحاد ہے سب کی کتابوں میں کہ جناب عیسیٰ زندہ ہیں, منتظر ہیں, تاکہ علی کا آخری فرزند وہ آ جائے, تاکہ وہ نزول کریں. کہاں سے؟ چرخ چہارم سے. آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ مصلی بچھے گا. مصلی کہاں؟ پانی پر. مصلی بچھنا چاہیے جا کے محراب میں, مسجد میں, ٹھیک ہے نا. مصلی تو بچھنا چاہیے جا کے کہیں خانہ کعبہ پہ, مسجد نبوی میں, لیکن نہیں, مصلی بچھے گا دریا پر. جبریل مصلی دریا پہ ڈال دو, پانی کے اوپر. یا اللہ یہ کیا کر رہا ہے؟ مصلی زمین پہ بچھا, جبریل کو حکم دے مسجد نبوی میں بچھا, بیت الحرام میں بچھا. یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ نماز کے لیے مصلی جو بچھ رہا ہے یہ دریا پر کیوں ہے؟ کہا 1,00,000, توجہ فرمائیں گے, 1,24,000 انبیاء سب کے سب معصوم, سب کو بھیج چکا ہوں, تجربہ کر چکا ہوں. اور ائمہ کے بارے میں بھی 11 امام تک. اب میرے خزانہ قدرت میں, توجہ کیجئے گا اس جملے کے اوپر, ختم کر رہا ہوں بس میں, میرے خزانہ قدرت میں یہ ہے آخری معصوم. اور ان کی عادت یہ رہی ہے, میں نے اچھی طرح تجربہ کر لیا ہے, جس کو بھیجتا ہوں اگر تخت ہو تو یہ تخت پہ چھلانگ لگا دیتے ہیں. جس منصب پہ جہاں جس کو بھیجتا ہوں ان کی عادت خراب یہ ہے کہ یہ چھلانگ لگا دیتے ہیں. تو میں نے بھی یہ طے کر لیا کہ مصلی اب پانی پر بچھاؤں گا, دیکھتا ہوں تم میں سے کس کی ماں کا دودھ ایسا ہے. تمہاری عادت ہے نا چھلانگ لگانے کی, اب آؤ ہم دیکھتے ہیں پھر کون تم میں سے آتا ہے. کسی کی مجال نہیں. اچھا آنے والا آنے کے بعد یہ کہے گا, اب یہ بھی روایت میں ہے, جو اہل سنت کی کتابوں میں روایتیں ہیں ماشاءاللہ کمال ہیں, کاش
ان روایتوں پر عمل کیا جائے، مطالعہ کیا جائے اور مقام اہل بیت سمجھا جائے اور ائمہ کی معرفت کرنی چاہیے مسلمانوں کو. سب کا فریضہ ہے یہ، خالی ہمارا فریضہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا اظہار نہیں ہے خالی کہ مجلس ہم برپا کریں، توجہ چاہ رہا ہوں میں، بلکہ یہ سارے مسلمانوں کا فرض ہے، انسانیت کا فرض ہے ہماری نجات کے لیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب پیغمبر اسلام کا، مولا کائنات کا آخری فرزند کہے گا یبن مریم تقدم انا اسلی معک، مریم کے بیٹے عیسیٰ بسم اللہ چلیے نماز پڑھائیے، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا. اب جناب عیسیٰ کیا فرمائیں گے؟ بھائی کیا لکھا ہے آپ کی کتابوں میں؟ جناب عیسیٰ کہیں گے نہیں 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 سرکار، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں اور نماز، میں مریم کا لال ضرور ہوں لیکن کہاں مریم اور کہاں صدیقہ طاہرہ کا فرزند. سرکار میں آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام پہچانتا ہوں، نبوت خطرے میں، نبوت نہیں بچتی، کوئی درجہ کوئی منصب نہیں بچے گا، میں اپنے مقام کو پہچانتا ہوں، میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تقدم یبن الزہرا انا اسلی خلفک، سرکار زہرا کے لال، میری جان قربان، آپ آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. توجہ کیجئے گا، خلفک ماک، آپ نے فرمایا تھا ماک، اور آپ نے فرمایا کیا جناب عیسیٰ نے؟ خلفک، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. بس میں یہاں تک لے آیا، اور میری آج کی مجلس کا یہ میسیج ہے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جو لوگ خاص طریقے سے انٹرنیٹ پر سن رہے ہیں، سبھی افراد سے گزارش ہے، میری ریکویسٹ ہے، التماس ہے، چیلنج ہے، اس نقطے کے اوپر کم سے کم جمع ہو جائیں. ایسی کتابیں لکھنے والے توجہ کریں، ان کتابوں کو جلا دیں، پھاڑ دیں، ان مصنفوں کو دیکھیں کہ جنہوں نے یہ لکھ دیا ہے باقاعدہ ابو الائمہ کے بارے میں، وہ تھوڑا سا توجہ دیں. اس لیے کہ علی کا آخری فرزند جب ظہور کر رہا ہے تو بنی اسرائیل کا آخری نبی عیسیٰ روح اللہ ابن مریم، وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھا رہے ہیں. عیسیٰ کیوں؟ کیا نبی نہیں ہیں؟ کیا سچی نبوت نہیں ہے؟ سچی نبوت ہے. توجہ کیجئے گا. تو جملہ حاضر کروں کہ جب علی کے آخری فرزند کو سچی نبوت نماز نہ پڑھا سکے، توجہ چاہتا ہوں، جب علی کے آخری فرزند کو سچی نبوت نماز نہ پڑھا سکے تو اس مہدی کے دادا کو جھوٹی خلافت کیسے نماز پڑھا سکے؟ ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں، خود قرآن مجید میں فیصلہ ہو جائے گا. اور اس کا حوالہ میں قرآن سے بھی دینے کو تیار ہوں. کوئی صاحب جو ہیں وہ گنجائش نہ رہے، بس یہ جملہ سورۃ الحجرات چیپٹر نمبر 49 اور اس کی پہلی آیت کو مطالعہ فرما لیجئے گھر پہ جا کر. اب وقت نہیں ہے تفصیل کا، تفسیر دیکھ لیجئے گا اس کے، کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، صاحبان ایمان سے کہا ہے خبردار اللہ اور رسول کے آگے نہ آ جاؤ، اپنے قدم وہیں روک لو، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. تو سورہ حجرات ایک واحد سورہ ہے قرآن مجید کا کہ جس میں آداب سکھائے ہیں مسلمانوں کو، تہذیب سکھائی ہے، نبی کے گھر کی عظمت کیا ہے، نبی کے صحبت میں بیٹھنے کے آداب کیا ہے، نبی کے دروازے پہ آنے کے بعد خبردار گفتگو نہ کرنا، نبی تمہیں اگر دعوت کے لیے بلا دے کھانا کھاؤ چلے جاؤ چپ چاپ، دیر تک بیٹھے نہ رہو، اس لیے کہ میرے نبی کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے. توجہ فرمائیں گے، پورے آداب بتائے ہیں، تہذیب بتائی ہے. تو اب اگر بلند مت کرنا، اپنی آواز بلند مت کرنا، تو یہ سارے جو احکام دیے ہیں کیا اللہ نے ایسے ہی نازل کر دی آیتیں یا کچھ حرکتیں رہی ہوں گی کسی کی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، توجہ فرما رہے ہیں، کسی کی تو کوئی حرکت رہی ہوگی، اسی کے لیے تو آیتیں آئی ہیں نا، خبردار اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو نبی پر. تو کسی نے تو بلند کی ہوگی، نبی کے دروازے کے اوپر آنے کے بعد کسی نے تو زحمت دی ہوگی.
اسی لیے تو اللہ کہہ رہا ہے رحمت للعالمین ہے، میرا حبیب ہے، اس کے دروازے کی قدر و قیمت کو پہچانو۔ پورا سورہ آداب اور تہذیب پر نازل کیا تاکہ مسلمان میں ادب آ جائے، تہذیب آ جائے، بیٹھنے کے آداب آ جائیں، نبی سے گفتگو کرنے کا سلیقہ آ جائے، نبی سے مسائل سیکھنے کا طریقہ آ جائے۔ یہ ضرورت پڑی اللہ کو پورا سورہ نازل کرنے کی، اس کے بعد بھی مسلمان بے ادب رہا، اس گھر کی عزت اور حرمت کو پھر بھی نہ پہچانا، اسی کے دروازے کے اوپر آ کے اسی کے دروازے پہ آ گئے۔ اللہ اکبر۔ کیوں ہم 2 مہینے 8 دن غم مناتے ہیں عزیزو؟ کس لیے روتے ہیں یہ تو بتائیں؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، اللہ کا شکر ہے، بڑا قیمتی مذہب ہے ہمارا، بڑا قیمتی مذہب ہے۔ کیوں روتے ہیں ہم؟ کیا وجہ ہے؟ کس لیے غم منا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو بیت کے مالک ہیں، جو خانہ کعبہ کے مالک جن کو بنا کر بھیجا ہے، وہ بے بیت ہو گئے۔ جس کے گھر سے اسلام میں پردے کا رواج قائم ہوا، اسی گھرانے کی ناموس کی چادر چھین لی گئی۔ اس لیے روتے ہیں ہم کہ جو مائیں اپنی گودیوں میں بچے لے کر گئی تھی، جناب ام کلثوم کا مرثیہ آپ کو یاد ہوگا، مدینۃ جدنا لا تقبلینا، نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم گئے تھے تو والی و وارث کا سایہ، جب ہم گئے تھے تو ہماری گود میں بچے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب پلٹ کر آ رہے ہیں تو نہ اولاد ہے، نہ کوئی مردوں میں ہے نا، اس لیے روتے ہیں بھائی ہم۔ یہ تو بتائیں، اور میں یہیں سے سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ابا عبداللہ الحسین تک جو مصیبتیں ہیں، وہ عصر عاشور تک، پیاس، بھوک، ساری مصیبتیں، زخم، سامنے لاشوں کا دیکھنا، وہ عصر عاشور تک، تشنگی۔ لیکن ہم جو یہ 2 مہینے 8 دن مسلسل عشرے کے بعد جو مسلسل مجلسیں کرتے ہیں، اور روزانہ ہمیں سکون نہیں ملتا جس دن مجلس نہ ہو، ہمیں چین نہیں ملتا اگر 2 آنسو نہ نکل جائے، ہمیں وہ مجلسیں اچھی نہیں لگتی کہ جن مجلسوں میں ہماری آنکھوں سے آنسو نہ آ جائے، جس میں مصائب نہ پڑھے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سید سجاد کی خواہش ہے، اس لیے کہ زینب عالیہ یہ چاہتی ہے کہ رویا جائے میرے بھیا مظلوم پر، اس لیے کہ کوئی رونے والا نہ تھا۔ اگر کوئی روتا بھی تھا، سب سے زیادہ اگر کسی کا بابا دنیا سے چلا جائے تو سب سے زیادہ رونے کے لیے جو رقت ہوتی ہے، جو رونق ہوتی ہے جنازے پر، وہ بیٹی۔ اور جس باپ کے جنازے پر رونے کے لیے بیٹی ہو، وہ جنازہ بڑی رونق سے اٹھتا ہے۔ لیکن جس جنازے میں بیٹا بھی ہو، بیٹی بھی ہو، اللہ اللہ، آئیے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، کربلا میں حسین ابن علی کا جنازہ، بیٹی سکینہ موجود ہے، بیٹا سید سجاد موجود ہے، پھر کیا ہے؟ ارے آقا آپ روئے کیوں نہیں؟ ارے آقا آپ نے غم کیوں نہیں کیا؟ کہ پھر تمہیں نہیں معلوم میری بہن سکینہ جب ہائے بابا کہہ کے روتی تھی، شبر ملول تماچے مارتا تھا، بچی زمین پہ گرتی تھی، دامن جھاڑ کے اٹھتی تھی، اور ایک مرتبہ فرات کا رخ کر کے کہتی تھی، چچا پانی نہیں چاہیے، چچا میں اپنے بابا پر رو بھی نہیں سکتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں سے صرف ایک جملے کے بعد زحمت تمام کر رہا ہوں کہ قافلہ لٹا ہوا کتنے تھے؟ آج یہیں سے ابتدا ہو جائے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مسلسل آپ مجلسیں سنتے رہتے ہیں، ایک سے ایک خطیب کو آپ سنتے رہتے ہیں، بہترین مطالعہ ہے آپ کا، یہ بتائیے یہ جو اسیر ہو کر یہاں سے نکلے ہیں یہ کتنے تھے؟ 60 سے اوپر، 64 تو تسلیم کیا ہے سب نے، 64 تو یہ خواتین ہیں، بیوائیں ہیں، اور 48 بچے ہیں۔ ریپیٹ کر رہا ہوں میں، کتنے افراد آپ میں سے ہیں ماشاءاللہ جو زیارتوں پہ جا چکے ہیں، جو نہیں گئے میں ان کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں کہ آپ مسلسل مستقل جائیں زیارت کرنے کے لیے، اور جتنے گئے ہیں بار بار جائیں زیارت کرنے کے لیے۔ انصاف سے بتائیے
کہ ایک طرف زینب اولیاء مقام نے آواز دی، اے میرے ماں جائے حسین، جب دین کو بچانے کے لیے تم چلے تو تمہارے ساتھ عباس تھے، تمہارے ساتھ علی اکبر تھے، تمہارے ساتھ اولو محمد تھی، تمہارے ساتھ حبیب ابن مظاہر، تمہاری مدد کرنے کے لیے ہرا گیا، تمہاری مدد کرنے کے لیے مسلم ابن اوسجا، ایک سے ایک دلاور، لیکن میرے بھیا کم سے کم میری فوج تو دیکھ لو، میری فوج بھی تو دیکھ لو، میں نے تمہاری فوج کو دیکھا، اے میرے ماجا حسین میری فوج کا بھی تو مشاہدہ کر لو۔ عجب نہیں مشاہدہ کیا ہو اس طرح سے، ایک طرف زینب نے عورتوں کو، بیواؤں کو اکٹھا کیا، دوسری طرف بچوں کو قطار میں لگایا ہوگا، عجب نہیں نوکے نیزہ کی بلندی پر حسین نے یہ منظر دیکھا ہو، آواز دی ہو بہن زینب اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اور جب یہ کوفے میں جانے لگے، کوفے میں پہنچ گئے، تو آپ کو پتا ہے کوفہ ہے کیا؟ اس لیے کہ کچھ ہی عرصہ پہلے تو باپ کی حکومت تھی۔ زینب کون ہے کوفے میں؟ شہزادی، وہ شہزادی کہ جس کے لیے یہ سارے کے سارے افراد تمنا کرتے تھے ملنے کے لیے، کب ہمیں موقع ملے کہ ان کی خواتین شہزادی زینب کی زیارت کر لیں، انتظار میں رہتے تھے کب اجازت ملے۔ یہ عالم، تفسیر قرآن میں شمولیت، یہ عالم آج زینب اسی شہر میں جائے اور بے پردہ بے پردہ۔ عزیزو میں یہ سنتا تھا، اور یہ باقاعدہ بچپن سے مجلس سے جب سنتے آئے ہیں تو ہم نے باقاعدہ یہ سنا ہے آج تک کہ جناب زینب کی چادر نہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ بھی سنا کہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ تو کبھی کبھی ذہن میں کچھ کے یہ خیال آیا کہ مولانا یہ تو لکھا ہے کم سے کم، لیکن ہاتھ بندھے، مگر کیسے ہاتھ بندھے؟ ہائے ہائے، بس میں توجہ دلا رہا ہوں آپ کو، کسی اور کی روایت نہیں پڑھتا، وقت کا امام، امام زمانہ، زیارت ناہیہ میں میرا امام خون کے آنسو رو کر کہتا ہے، سلام ہو میرا اس جدہ ماجدہ زینب پر کہ جس کے سر پہ چادر نہیں اور ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے، اجرکم اللہ، جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہو۔ اب میں آپ سے پھر پوچھتا ہوں، میں نے ایک جملہ مصائب کا عرض کیا ہے عشرہ محرم میں بھی، یہ پوچھتا ہوں آپ سے کہ امام وقت کا یہ کہہ رہا ہے کہ سلام ہو میرا اس جد ماجدہ زینب پر کہ جس کے سر پہ چادر نہیں، جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہوں۔ انصاف سے بتائیے، اگر کوئی اونٹ سے بلندی سے گرے، آپ مسلسل سنتے ہیں، آقا غازی کے مصائب سنتے ہیں نا، ابو الفضل عباس کے مصائب سنتے ہیں نا، ابو الفضل عباس کے لیے ان کی اماں زہرا شہزادی کی طرف سے یہ باقاعدہ حکم ہے ہر خطیب کے لیے کہ جب بھی میرے بچے عباس کے مصائب پڑھے جائیں، یہ ذکر ضرور کیا کرو کہ جو بھی گھوڑے سے گرا اس نے کم سے کم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ٹیک لیا، لیکن ہائے میرا بچہ عباس کہ جس کے بازو نہیں تھے، کس طرح سے منہ کے بھل گرا ہوگا۔ لیکن یہاں تک آپ نے سنا، اب میں ذرا سا یہ رخ دے رہا ہوں اور ملا رہا ہوں، ہائے زینب، ہائے زینب، اونٹ کی بلندی کو جا، لاشے کو جا، اور یہ زینب ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے۔ سید سجاد نے اپنے بابا کی لاش کو غور سے دیکھا، رنگ متغیر ہونے لگا، کیوں؟ اس لیے کہ حسرت تھی، میرا بابا بے غسل و کفن، میرا بابا، میں بیٹا سید سجاد جوان ہو کر بھی کیا کروں، مجبور ہوں، لاچار ہوں، بے کس ہوں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار ہے۔ باپ کی لاش کو دیکھ دیکھ کر سید سجاد کا چہرہ اور رنگ بدل رہا ہے، غم سے، فرط علم سے، اور عالم یہ ہے کہ وہ جو محافظ تھی امام کی،
وہ جو محافظ تھی امام کی جناب زینب، اس نے سید سجاد کو جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو سید سجاد کے اس منظر کو بدلنے کے لیے جناب زینب نے جو عمل انجام دیا ہے، قسم خدا کی کس طرح سے امام کی محافظت کی ہے۔ ادھر دیکھا کہ روح قفس عنصری سے پرواز ہونا چاہتی ہے، سید سجاد اتنے غم میں مبتلا ہے، اپنے باپ کی لاش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر زینب نے ہاتھ بندھے ہوئے اپنے آپ کو بھائی کی لاش کے اوپر گرایا، سید سجاد غم بھول گئے، آواز دی چیخ کر، پھوپھی ابا! اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پھوپھی اماں، یہ کیا ہوا پھوپھی ابا؟ اور اب جناب زینب نے اپنا فرض انجام دیا، آواز دی سید سجاد، بیٹا میرے لال، میں وہ دیکھ رہی ہوں، ان قریب روزہ بنے گا، ہائے ہائے، ان قریب روزہ بنے گا، دنیا بھر سے چاہنے والے زائرین تیرے بابا کی قبر کے چاروں طرف آئیں گے۔ آج مجھے بتائیے شہزادی زینب کی دعا پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اتنے حج کے لیے حاضر نہیں ہوتے جتنے ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کے لیے دنیا بھر سے آنے والے افراد۔ عزیزوں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اسی مصائب کے ایک جملے میں، کتنے جانے والے حج بیت اللہ کے لیے حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچتے، لیکن کوئی بتائے تو صحیح ظاہر کہ جو کربلا جائے، اربعین میں جائے، عاشور میں جائے اور مایوس ہو کے پلٹ آئے، نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ، اسی لیے اللہ نے یہ مرتبہ دیا، حسین تیرے قبے کو یہ رتبہ دیا ہے، جس میں خون تیرا مل گیا اس تربت کو ہم نے خاک شفا بھلا دیا، اور آنے والا ظاہر جب بھی تیرے قبے میں آئے گا اس کی 3 دعائیں ہم مستجاب کریں گے۔ پروردگارا، ہم سب کی زیارت کو قبول فرما اور ہمیں بار بار زیارت کرنے کا مشرف فرما، توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ، تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، وہ مومنین مومنات جو بیمار ہیں، مریض ہیں، ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ یا اللہ، تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، تمام حاضرین، زائر عزادار حضرات، ان کی تمام نیک تمناؤں کو پوری فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جن کے پاس اولاد ہے ان کو نیک تربیت عطا فرما، اطاعت والدین کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہر سال حج و زیارات کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ، آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی دعا کے لیے عالم وجد میں ہوں تو یہ ضرور دعا کیا کریں، بی بی زہرا کا ابھی تک نہ روزہ ہے نہ قبر کا نشان ہے، تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنی اپنی دعاؤں میں خاص طریقے سے یہ پہلی دعا ہونی چاہیے، یا اللہ جنت البقیع کے روضہ مقدس کو تعمیر کرنے کے اسباب فراہم فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شریک فرما، ماتم حسین۔